جی بالکل، نعمت کا احساس انہی لوگوں کو ہوتا ہے جن کے پاس وہ نعمت جب ان سے چھن جاتی ہے۔ نعمت ہر چیز کی انسان جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں انسان کو دی ہیں اس پہ انسان کو ہر بار ہر لمحے شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ہم ایک ایسے دائرے میں موجود ہیں جہاں پر لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہیں۔ لوگ جو حادثاتی طور پہ یا پیدائشی طور پہ یا جس طرح بھی اگر وہ معذور ہو جائیں تو ان کو دوبارہ زندہ رہنا، ان کو چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اور استعمال کرنا ان کو سکھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک ایسے ہی نوجوان جو ایک حادثے کا شکار ہو گئے تھے، آپ بتائیے گا آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا اور دوبارہ کس طرح سے نارمل زندگی کی طرف آئیں؟ مجھے ایک حادثاتی طور پر 11,000 وولٹیج کی تاروں سے کرنٹ لگا تھا، اور بہت سارے جب میں نے دیکھے ہیں کہ روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر بھی آپ کی یا لیگز یا پاؤں کی ڈسیبلٹی ہو جاتی ہے یا بائی برتھ ہوتے ہیں، تو اس خاص کر ان کے لیے بہت زیادہ چیلنجز آتے ہیں۔ اب کیونکہ میں نے 25 سال تک دونوں کام اپنے ہاتھوں سے کرتا تھا، پھر اچانک سے ہاتھ چلے گئے تو میرے لیے تو بہت زیادہ چیلنج تھا، کیونکہ کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا کہ ایسا کچھ ہوگا زندگی کے اندر بھی کہ مجھے وداؤٹ بہت ہینڈ جو ہے وہ سروائیو کرنا پڑے گا۔ تو پہلے تو یہ تصور ہی نہیں ہو رہا تھا ذہن کے اندر، اور پھر جب ہاسپٹل کے اندر یہ خبر ملی اور یہ تمام حادثات میرے اوپر گزرے تو میں تو ڈپریشن کے اندر بالکل چلا گیا تھا، اور نا امیدی، اور اب کیسے سروائیو کروں گا، کیسے کھاؤں گا، کیسے دوبارہ معاشرے کے اندر سروائیو کروں گا۔ اور پھر ہماری سوسائٹی کے اندر کیونکہ لوگ اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں تو وہ بہت زیادہ ٹانٹنگ ورڈس یوز کرتے ہیں۔ وہ جب مجھے فیسنگ ہوتے تھے تو مطلب ایسا لگتا تھا جیسے کہ آپ کا نا اندر کا کلیجہ پھٹ کے باہر آ جاتا ہے، تو لوگ اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے نا۔ تو کیونکہ جو میرے اوپر گزر رہی تھی اس وقت، تو میں بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ تھا، اور پھر میں جب اللہ سے آپ کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو آپ اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یار کہ میرے لیے کوئی ایسا راستہ کھول، کوئی دروازہ کہ جہاں سے میں دوبارہ جو ایک نارمل لائف جو ہے وہ گزار سکوں، نہیں تو کم سے کم لوگوں کی ان ٹانٹنگ ورڈ سے یا ان جملوں سے بچ سکوں جو لوگ ہمیں دیکھ کر جو ہے وہ بولا کرتے تھے۔ تو بہت اسٹرگل تھی میرے لیے، بالکل ایسا ہی تھا جیسے آپ ماؤنٹ ایوریسٹ چڑھ رہے ہیں وداؤٹ آکسیجن کے۔ تو یہ وہ بندہ ہی سوچ سکتا ہے جس کے اوپر گزری ہو یا جو اس تمام مشکل وقت سے گزرا ہو۔ اور پھر جب ان تمام وقت سے گزر رہا تھا اپنے ایک اسٹرگلنگ فیز سے، تو تب میں نے نیٹ کے اوپر سرچ کیا بایونکس ادارے کے بارے میں۔ جب مجھے پتہ چلا آئی واز ریئلی ہیپی کہ یار اس طرح کا ادارہ ہے کہ جو اس طرح کے جو ہے وہ ہاتھ لگاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس بایونکس ادارے کے پاس آیا، انہوں نے میرا پورا پروسیس اسکیننگ وغیرہ کیا، مجھے مطلب ایک ہفتے کے اندر اندر میرے جو بھی ریکوائرمنٹ تھی انہوں نے اپنا مکمل کر کے مجھے روبوٹک ہاتھ لگا دیے۔ اور اب الحمدللہ بایونکس کام لگ جانے کے بعد میری زندگی بالکل واقعی چینج ہوئی ہے، اور بہت زیادہ فرق آیا ہے، خاص کر لوگوں کی ان ڈانٹنگ ورڈ سے اب مجھے وہ سننے کو نہیں ملتے، اور بہت سارے کام جو ہے وہ میں وداؤٹ ہیلپنگ جو ہے وہ کر لیتا ہوں، اسپیشلی اپنے کھانے پینے کے حوالے سے بہت سارے کام میں خود کر لیتا ہوں۔ ٹریولنگ وداؤٹ اینی ہیلپ جو ہے وہ اکیلے کہیں بھی کر سکتا ہوں، اور آفس آنا جانا وداؤٹ جو ہے وہ کر لیتا ہوں، آفس میں بھی کسی تھرڈ پرسن کی مجھے ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو الحمدللہ بہت ساری فرق پڑا ہے اور بہت زندگی چینج ہوئی ہے میری۔ جی بالکل، آپ نے سنا کہ یہ تھے نوجوان جو اپنے دونوں ہاتھ کھو چکے تھے، لیکن اب جن کے ہاتھ لگنے کے بعد سے وہ دوبارہ زندگی کی طرف آ گئے ہیں، اپنی نارمل روٹین میں تمام کام وہ بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ جی